علماء ذویل احترام، مشائخ و سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المنان المنان الذي دام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وصحبه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا شفيع نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں مولا کریم یوں ارشاد فرماتا ہے، عزت تو صرف اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن ساتھ میں مولا یہ بھی فرماتا ہے لیکن یہ بات منافقین نہیں جانتے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ کیا منافقین کسی اور کی جوتیوں میں عزت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایمان والوں کی حقیقی عزت ہم نے آج بھی دیکھا ہے۔ شہر ناگپور اپنی شہرت میں اور اپنی گوناگون خصوصیات میں پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن یہاں آج آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہی دوپہر ایئرپورٹ سے اتر کر قیام گاہ آنے تک، بلکہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے تک پہنچنے تک بہت سارے عاشقوں کا ہجوم، بہت سارے دیوانوں کا ہجوم تو دیکھا، اور اس سے مبارک میں پروانے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ایک خاص بات جو ہماری نظریں دیکھ رہی اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارا مزاج ہر چیز کو گہرائی سے دیکھنے کا بھی ہے۔ دیوانوں کا، پروانوں کا ہجوم تو بہت ہے ناگپور، بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ میں نے دیکھے، بہت بڑے بڑے بینر لگائے ہوئے تھے، اور اس میں عرس کی مبارکبادی پورے مومنین مسلمانوں کو دی جا رہی تھی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ وہ عام لوگوں کے نہیں، بڑے بڑے نیتاؤں کے اور لیڈروں کے، اور وہ لیڈروں کے جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور شہر ناگپور میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا اور نہ ہی استہزاءً کہنا چاہتا ہوں۔ خیر، اترنے کے بعد بڑے بڑے لیڈروں کے، سیاسی رہنماؤں کے بینروں کو دیکھا کہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، پھر ہمیں وہ زمانے کا امام ہوتا ہے۔ آج بھی تم اس بات کو اگرچہ نہیں سمجھتے میرے عزیزو، عزت ایمان والوں کی ہی ہے۔ بے شک، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی غلامی میں اپنے آپ کو فنا کر دینے والے ایک مجذوب مرد قلندر کا نام تاج الدین ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ آج یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف وہ دیگوں سے مشہور ہیں، دلیا سے مشہور ہیں، یا بانٹنے اور خیرات میں مشہور ہیں، مگر ہماری نظریں دیکھتی ہیں کہ وہ عشق رسالت و آپ کی جلوہ گری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ولی اللہ رب العزت کا وہ مقام نہیں پاتا جب تک میرے مصطفیٰ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، خدا کا یہی ہے در، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور کوئی مفر مکھر۔ کیا بات ہے۔ بے شک، اللہ تک پہنچنے کی اگر کوئی بات کرتا ہے اور جو
آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں. میں صوفیوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ہمارے نزدیک صوفی وہی ہے جو عاشق مصطفیٰ ہے. بے شک، سبحان اللہ. ڈھکوسلے باباؤں کو صوفی نہیں کہا جاتا، انہیں کوفی کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کو جو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے اور شمع جلاتا ہے، وہ حقیقی صوفی ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در. اللہ تک پہنچنے کی بات کرتے ہو تو دروازہ یہی ہے میرے مصطفیٰ، نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر اور مکر کا مطلب جانتے؟ مفر کہتے بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ٹھہرنے کی جگہ. اگر رسول پاک کو چھوڑ دیا تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ. نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو پھر وہاں نہیں. کیا بات ہے. اے میرے عزیزو، اس بات کو آج میں تمہارے سامنے پورے طور پر اتار کر کے جانا چاہتا ہوں. کرامات، اولیاء اکرام کی شہرتیں، ان کے آستانے سب ایک ہی راز میں پوشیدہ ہیں. چاہے وہ سرکار غریب نواز کا آستانہ ہو کہ قطب الاقطاب پیر پیروں غوث اعظم کا آستانہ ہو، یا دنیا بھر کے کسی قطب الارشاد کا آستانہ ہو، بلکہ مرد قلندر، مرد مجاہد حضور سیدی تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہو. ان کی کرامت ہے یا ان کی جو کشش ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی، میرے عزیزوں کس وجہ سے ہے جانتے ہیں؟ ایک بات مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثنوی کے مصنف مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، کبھی تم نے دیکھا کہ پتھر کی دیوار جو بالکل سپاٹ ہو، چمکنے والی، دن کے اجالے میں جب سورج کی روشنی اس دیوار پر پڑتی ہے تو اس دیوار سے بھی چمک باہر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا. اس کو میں ایک اپنی مثال سے بتاتا ہوں. ہم گھڑی پہنے ہیں یا چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا لے کر کے ہم دن کے اجالے میں سورج کی طرف دکھائیں تو اس شیشے کے اوپر ایک روشنی پڑتی ہے. اب شیشہ جس طرف بھی گھمائیں گے وہ روشنی ادھر ادھر جاتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں ہم کھیلتے بھی تھے. چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا سورج کی روشنی سے چمک جاتا ہے اور جدھر آپ گھمائیں گے اجالا ادھر جاتا ہے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اس مثال کو دے کر کے، اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ یہ روشنی جتنی بھی چمک رہی ہے یہ شیشے کی روشنی ہے. یہ روشنی حقیقت میں وہ آفتاب کی ہے، سورج کی ہے، جو اس شیشے پر ڈال رہا ہے. اور اس کے بعد پھر مولانا فرماتے ہیں دنیا کے جتنے اولیاء کاملین چمک رہے ہیں، حقیقت میں ان کے دلوں پر جو روشنی ہے وہ آفتاب رسالت کی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جگمگاتا ہے ان کے قلب پر. پھر یہ جس طرح پہ رخ کرتے ہیں اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. اور لوگوں کا کھچاؤ اور لوگوں کی کشش جو ان کی طرف ہے وہ اسی نور رسالت کی وجہ سے ہے. اس لیے آج اس شہر ناگپور میں تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہر طرح سے لوگوں کا کھچاؤ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. میں آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو عزت ہے وہ دنیا کے کسی اور تاج میں عزت صرف ادھر کی بندگی اچھی نہیں، بلکہ ہمیں آج جو عزت ملتی ہے وہ صرف اتنی ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. عزیزان گرامی محسوس کرو اس بات کو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. تم پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہو اپنی زندگی میں. یہ منبر، یہ کرسیاں، یہ علماء و سادات کو جو اوپر بٹھایا گیا ہے کس وجہ سے بٹھایا گیا ہے؟ ان کو اس منبر پر کیوں رکھا گیا ہے؟ ہر بچہ یہ جانتا ہے یہ صرف نسبت رسول کی وجہ سے، بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہاں جو عزت ملی ہے، یہ منبر ملا ہے،
ہمیں کوئی وراثت میں ملا ہوا یہ ممبر نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنا آج سیکھ جاؤ، اور پھر دیکھو ان کا جو نام لیتا ہے وہ ہر دل پر راج کرتا ہے، ہر دل پر راج کرتا ہے، اور ان سے جو ہٹاؤ کہ وہ ہر دل سے ہٹا۔ آج ہم نے بڑے بڑے طاغوتی طاقتوں کو دیکھا ہے، وہ ڈرے سہمے ہوئے ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا رعب کیا رکھا ہے وہ تمہیں خود اندازہ نہیں، صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے لاکھوں دلوں میں آج بھی تمہارا رعب ہے۔ میں کسی سخت گیر تحریک کی طرف، تنظیم کی طرف دعوت دینے یہاں نہیں آیا، نہ ہی میں کسی کٹر پنتھی کی بات کرنے آیا، میں بس اتنی بات کرنے آیا ہوں کہ دنیا والے اپنے اپنے آقاؤں کے ہوتے ہیں تو تم اپنے آقا کے پورے کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور جب کوئی پورا ہو جاتا ہے تو ایک غلام سے بھی دنیا ڈرنے لگ جاتی ہے، بے شک، ایک غلام سے بھی دنیا ڈرنے لگ جاتی ہے۔ اور ہم نے تاریخ میں دیکھا بھی، پڑھا بھی، اور اب کے زمانے میں پریکٹیکل مشاہدہ بھی کیا۔ ارے میرے عزیزوں، حالات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے اگر چرچے کرنے لگ جائے، پھر چاہے وہ معذور کیوں نہ ہو پیروں سے اور ویل چیئر پر بیٹھنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے محسوس کیا نیدرلینڈ میں بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ بھی ہل رہی، کیا بات ہے، کیا بات، یورپ میں بھی ڈسکشن چلنے لگ جاتا، کیا بات، اور پھر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ طاقت نہ داڑھی کی ہے نہ ٹوپی کی ہے، یہ طاقت صرف مدینے کے تاجدار کیا بات ہے، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ناظرین اجلاس نے بھی آپ کو اعلان کیا ہے کہ مجمع سے نعرے نہ لگائیں، وہ خود نعرے لگائیں گے، کیونکہ زمانہ بھی ایسا ہے کہ اب تمہارے نعروں سے بھی ڈر ہے۔ بے شک، بے شک، حسین سی بات ہے، کیوں ایسے نعرے لگاتے ہو جس سے لوگ ڈرتے ہیں؟ تکلیف سنجیدہ نعروں سے ہماری روایتیں رہی ہیں، اور اقبال نے جو کہا تھا وہ نعرے کیا ضرورت، اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کیا بات، سبحان اللہ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، اگر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اب توجہ کرو، بیٹھ جائیں۔ میں جس نعرے کی بات کر رہا ہوں اور اقبال نے جس نعرے کی بات کہی ہے وہ صرف زبان سے چلانے والے نعرے کی بات نہیں، وہ صرف گلا پھاڑنے والے نعرے کی بات نہیں، نعرہ وہ ہے کہ تمہارے چہرے پر مصطفیٰ کریم کے عشق کے آثار نظر آئیں، سبحان اللہ، تمہارے لب و لہجے میں میرے آقا کی سنتیں نظر آئیں، سبحان اللہ، بے شک، تمہارے حرکتوں میں، تمہارے اعمال میں، تمہارے اخلاق میں میرے مصطفیٰ کریم کی سنتیں اجاگر ہوں، بے شک، پھر تم آہستہ سے بھی نعرہ لگاؤ، کھلبلی تو مچنی ہے، بے شک، آہستہ سے بھی نعرہ لگاؤ۔ میں تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا۔ آج سے 1.5 سال قبل حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے، اور ایک لومڑی کے بچے کو ان لوگوں نے پال رکھا تھا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھدے جملے اور گالیاں دینے کے لیے خریدا گیا تھا، اور اس لومڑی کے بچے نے جب بار بار چیخنا چلانا شروع کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں طلحہ ہوں جیسے اعلان کرتے ہیں، ہندوستان کا کیا پوری دنیا بھر کا ہر بچہ میرے مصطفیٰ کے لیے وہی، ہر ایک کے جذبات ہیں، کوئی بھی حضور کی شان میں توہین سننا برداشت نہیں کرتا، سب کے دلوں میں یہ جذبات ہیں، لیکن کیا جائے، کرے کیا، اس کا رد کیسے ہو، اس کو ڈینائی کیسے کیا جائے۔ آپ سوچتے ہوں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس سیاسی قوت نہیں ہے، کیسے ان ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلائیں۔ ہم بھی پہلے یہی سوچتے تھے، اسباب، طاقت، سیاسی اثر و رسوخ، اور میں آپ کو بتاؤں
ان ظالموں کے خلاف کہاں کہاں میمورینڈم نہیں دیے گئے ہماری آواز پہنچانے کے لیے کہ بند کرو یہ سب، لیکن یہ سب کے سب ایک جگہ رہتے ہیں، سارے میمورینڈم کچرے کے ڈبوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا چند نوجوان میرے پاس آئے تھے، شاید وہ 15 سے 20 کے قریب نوجوان ہوں گے، حضور پاک کی محبت میں وہ رونے لگے۔ مغرب کا وقت تھا، مغرب سے عشاء کے بیچ میں نے کہا چلو مسجد میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد وہی چند نوجوان تھے اور کچھ اور لوگ جو نمازی تھے، ان کے درمیان ان کے جذبات دیکھ کر میں بے قابو ہو گیا۔ مجھے بھی یہ درد ستا رہا تھا کہ کب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین سنتے رہے۔ پھر ہم نے جذبات درمیان ہوگا، چھوٹی سی مسجد میں ہوگا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ طاقت ہونا چاہیے، اثر اور رسوخ ہونا چاہیے، 50 لوگوں کے درمیان ایک چھوٹی سی مسجد میں میرے مصطفیٰ کی محبت کا نعرہ لگایا اور اس ظالم کو اس کو بات یاد دلانے کے لیے اسے چیلنج کیا۔ 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، میں نے محسوس کیا کہ امریکہ کی سرزمین پر بھی یہ نعرہ سنا جا رہا ہے۔ امریکہ، سری لنکا، کہاں کے علاقے کے لوگ سبوں نے ہماری بات کو سنا، اور ہندوستان کے چھپے چھپے میں کونے کونے میں یہ بات پہنچی۔ آج میں اس علاقے سے گزرتا ہوں، اس لیے کہ ہماری تقریروں کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں تم اسباب کے لیے اثر و رسوخ کے انتظار میں ہو۔ کبھی یہ بھی سوچو خالق کے اسباب جب تشکیل کرنے پر آ جائے، 50 لوگوں میں بھی بات کرو گے میرے مصطفیٰ کا پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر تنہا بندہ بھی مخلص کھڑا ہو جائے، مولا کریم اس کی آواز کو پہنچاتا ہے، تعالیٰ دل تک اس کی آواز کو رسائی دیتا ہے۔ آج مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا برائیوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، جھوٹوں کے خلاف اور احانت اور گستاخی کے خلاف کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کبھی یہ مت سوچنا تمہارے ایک کے چاہنے سے کیا ہوگا، یہ سوچو میرے رب کے چاہنے سے سب کچھ ہوگا۔ مولا تو قوی ہے، تمہارا پروردگار قوی ہے، طاقتور ہے۔ بہرحال میں گزرنا چاہتے ہوئے جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 14 صدیوں کے بعد آنے والے ہم نے غلاموں میں ایک طاقت دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا اندازہ کیا کر سکو گے؟ یہاں پر میں نے تاریخ پڑھی، اس سے قبل بھی میں حاضر ہوا تھا حضور مفتی عبدالقدیر صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال، ان کی موجودگی میں نے چند سوانح حیات کی جھلکیاں حضور تاج الاولیاء کی رکھی تھی۔ آج پھر میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، دو چند مثالیں دے کر کے عرض کرتا ہوں۔ میرا اپنا ٹاپک ہے، میرا اپنا عنوان ہے، چاہے تم کوئی بھی مجلس سجاؤ، ہم اپنی مجلس کو حضور کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہونے دیں گے۔ کیا بات! تم چاہے مجھے ولیمے میں بلاؤ، چاہے عقیقے میں بلاؤ، منگنی میں بلاؤ، شادی میں بلاؤ، ہمارا تذکرہ تو رسول پاک کا ہو۔ بے شک۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ غلاموں کا تذکرہ حضور کے وہ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ آقا کی محبت بڑھ جائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے سینوں میں بڑھ جائے۔ تاج الاولیاء کے دربار میں آنے والے لوگوں، بہت سارے لوگوں نے الگ الگ انداز سے اپنی اپنی باتیں دیکھی ہیں۔ دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے صحابہ جو لوگ آج یہ چھیویں گوئیوں میں مصروف ہے کہ نبی پاک کو کتنا علم تھا، اینٹ پیچھے کا تھا کہ دیوار پیچھے کا تھا، ان ظالموں کو ابھی یہ خبر بھی نہیں ہے۔ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ تاج الاولیاء کے پاس ایک صحابہ ہے، وہ کون تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے۔ عرفات کے میدان میں ایک بزرگ نے حضور تاج الاولیاء کو دیکھا دعا کرتے ہوئے، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بہت پہنچے بزرگ ہوں گے۔ مصافحہ کیا اور پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہندوستان کے ناگپور شہر سے۔
انہوں نے کہا کوئی اور پتہ آپ کا؟ کہا میں ناگپور کی پاگل کوٹری میں رہتا ہوں۔ پاگل کوٹری کا پتہ دیا اور اتنا کہہ کر کے آپ بھی رخصت ہو گئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج کی ادائیگی کے بعد دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا ہندوستان میں اور ڈھونڈوں گا، اس بزرگ سے ملنے کا اشتیاق بڑھ گیا تھا۔ وہ آئے ناگپور پہنچ کر کے انہوں نے پتہ پوچھا یہاں پاگل کوٹری کہاں ہے؟ لوگوں نے ان سے کہا تم پاگل ہو، یہاں کون سی پاگل کوٹری ہے، ایسا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر اس بزرگ نے حلیہ بتایا، اس انداز کے ایک بزرگ کو میں نے دیکھا تھا، کیا وہ یہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، انہیں لے آئے۔ جب یہاں آئے سنیں حضور تاج الاولیاء اپنے مریدین اور اپنے خدام کو پہلے ہی بتا چکے تھے، 1 گھنٹے پہلے ایک عرفاتی بھائی میرا آنے والا ہے۔ دیکھ کر کے حضور سے گلے لگ گئے، معانقہ تھا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور اس کے بعد یہ تو صرف آمنے سامنے کی بات ہے نا، ملاقاتوں کی بات ہے۔ جبل عرفات پر دیکھا تھا، دل میں محبت بڑھ گئی اور اسی محبت کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے۔ اب دل میں یہ خیال آیا کہ حقیقت میں اللہ کی ولی ہے، پہنچے ہوئے ہیں تو کوئی کشف و کرامت یا کوئی ایسی بات میں ان کو دیکھوں۔ وہ سوچتے ہوئے بیٹھے تھے، حضور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر کے ان کے کہے بغیر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا بزرگ جی کیا یہ وہی جگہ نہیں ہے جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی؟ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ چیخ پڑے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہیں ناگپور میں بیٹھ کر کے جبل عرفات کو دیکھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے جبل عرفات میں وہ ہمیں پہنچائے اور کہا کیا یہ وہی جگہ نہیں ہے جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی؟ اتنا کہنے کے بعد وہ اٹھ گئے، قدموں پہ گرے۔ میرے عزیزوں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 14 صدیوں بعد آنے والا میرے نبی کا ایک غلام اور ہزاروں کلومیٹر دور سے آنے والے کے دل کے حالات بھی جانتا ہے اور سامنے بیٹھنے کے بعد وہ کیا سوچ رہا ہے یہ بھی جانتا ہے اور اسے کہاں تک پہنچانا یہ بھی جانتا ہے۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ ایک بار یہی تاج نگری میں آپ تانگے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، تانگے میں سفر کر رہے تھے، ایک صاحب جو روایت کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا تانگے کے پیچھے چل رہا تھا، آپ نے کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ سواری، بٹھا لیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ اچانک مجھے غشی سی طاری ہونے لگی، میں نے دیکھا کہ ہمارا سبحان اللہ، اور کئی لوگ وہاں دعوت سے ملاقات بھی کرتے رہے۔ سبحان اللہ، یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، عصر کے بعد آپ تانگا لے کر باہر نکلے۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں کندھار کی سرزمین کو دیکھا، افغانی پٹھانوں سے ملاقات بھی کی، کچھ چیزیں بابا نے انہیں دے بھی دیا، کچھ ان سے لیا بھی، سب کی خیر خیریت پوچھی اور فلاں فلاں کا نام لیا۔ اس کے بعد کہا کہ چلو اب واپس جانا ہے۔ واپس آئے، مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور ناگپور میں موجود تھے۔ میرے عزیزوں میں یہ باتیں ہمیشہ اولیاء اکرام کی کرامات کا ذکر کرتا ہوں تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک کے معجزات کا انکار کرنے والے اندھے دیکھو تو ذرا جو پل بھر میں ناگپور سے افغان کا سفر کراتا ہو تو اس آقا کا حال کیا ہوگا جس کے قدموں کو جبرائیل بوسہ دیتے ہو، پل بھر میں ساتوں آسمانوں کا سفر نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ جب وہ چاہیں اپنے غلاموں کو پوری دنیا کی سیر کرائیں۔ عزیزان اکرام وقار، یا اولیاء اکرام جو آتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی طاقت کا اظہار کرانے آتے ہیں۔ تم ان بحثوں میں پڑے ہوئے رہتے ہو، ان اولیاء کے آستانوں پر آؤ، دل کھل جائے گا، نبی پاک کی عظمت اور تمہارے دلوں میں بڑھ جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ عزیزان اکرام وقار، ایک صاحب ہے
تاج الاولیاء سے مرید ہونے کے شوقین تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ناگپور اس ارادے سے نکلنے والا تھا، وہ ناگپور سے 100 کلومیٹر دور رہتے تھے، رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت تشریف فرما ہے، وضو کر رہے ہیں، اس سے روشنی نکلتی، وضو کے بعد حضرت نے فرمایا تم بھی؟ وہ صاحب کہتے میں نے بھی وضو کر لیا اور بابا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مسافہ کیا۔ تاج الاولیاء نے مسکرا کر کے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ خواب کی بات تھی، خواب کی بات تھی۔ صبح اٹھے، ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اب مرید ہونے کا اشارہ پورا مل گیا، مجھے جانا چاہیے۔ وہ آئے ناگپور شہر، دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، جب ناگپور پہنچے تو اتفاق ایسا ہے کہ بابا کے تانگے کی سواری نکلی ہوئی تھی اور لوگوں کی بھیڑ تھی، دوڑے دوڑے مسافے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ صاحب کہتے میں بھی دوڑا دوڑا جا رہا تھا تانگے کے پیچھے کہ حضرت سے ایک بار مسافہ کر، جب بہت بھیڑ ہو گئی، یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تانگے کے آگے آ گیا، میں جوان تھا، دوڑتے دوڑتے سامنے آ گیا، دوڑ رہے ہو، رات کو مسافہ کیا، وہ کافی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ جو قلبی حالات ہیں، یہ کشف و کرامات کے تذکرے اگر میں چھیڑوں پوری رات میں سناؤں گا تاج الاولیاء کی بارگاہ میں، اتنے تواتر کے ساتھ جو تاج الاولیاء کے کشف و کرامات قلم بند کیے گئے، اور ایک لمبی فہرست ہے، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھا، وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں آؤ ان آستانوں پر اور پھر دیکھو 14 صدیوں بعد غلام کی طاقت کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حالات پڑھ سکتا ہے، لوگوں کو پل بھر میں ادھر سے ادھر پہنچا سکتا ہے، ان کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ بلکہ مدراس میں کچھ آئے ہوئے لوگ کہتے ہیں ایک بار ہم یہ منت کر کے آئے تھے کہ یہاں بابا کے ہاں جائیں گے، لنگر پکائیں گے اور لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ آئے اور بڑی دیگ چڑھا اور پکانے کے لیے جب چولہا لگایا، اچانک بارش شروع ہو گئی، اتنی تیز بارش کی لکڑیاں بہ گئیں، چولہا بند ہو گیا۔ ابھی لگا ہی تھا کہ چولہا بند ہو گیا اور بارش برستی رہی، دیگ چڑھی رہی، سب بھاگ گئے اور قریب والے لوگ اس قافلے والوں کا مذاق اڑانے لگے، تمہاری نیت اچھی نہیں تھی، تمہاری نیت بری تھی، اس لیے دیکھو آگ جلی نہیں پائی، لکڑیاں بجھ گئی اور تمہاری دیگ ویسی رہ گئی۔ تھوڑی دیر وہ مایوس بیٹھے ہوئے تھے، تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ایک قیدی کو لایا گیا، ایک قیدی جس کو سزائے موت ہوئی تھی، وہ اجازت لے کر کے حضرت کی قدم بوسی کے لیے آیا ہوا تھا، کہا کہ اپنی بارگاہ میں کرے، مسئلہ بتایا، آپ نے کہا باہر جا، الٹے ہاتھ سے سلام کر کے اندر آ، ان کا اپنا لے جا۔ سبحان اللہ۔ وہ آیا اور اس کے بعد تاج الاولیاء نے ان کیپٹنوں سے جو اس کے ساتھ آئے تھے کہا اپنے آقاؤں سے پوچھ کے آؤ ابھی سزا برقرار ہے یا ختم ہوئی؟ وہ گئے اور اس کے بعد اس قیدی کو تاج الاولیاء نے بٹھایا اور وہ جو مدراسی قافلہ آیا تھا ان سے کہا جاؤ جو تم نے لنگر پکایا ہے اس بیچارے کو بھی کھلاؤ، بھوکا آیا ہے، کافی دور سے آیا ہے۔ وہ مایوس بیٹھے ہوئے تھے، چولہا بجھا ہوا ہے، بارش ابھی بھی برس رہی ہے۔ بابا نے کہا اٹھتے کیوں نہیں؟ وہ گئے تو دیکھا گرم گرم دیگ پکی ہوئی ہو، میرے عزیزوں اس قافلے والوں کی مایوسی کو بھی دور کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم خوب سیر ہو کر کھائے اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کو کھلایا، اس قیدی کو بھی کھلایا اور وہ لنگر کھایا تھا کہ وہ کیپٹن آیا اور کہا سزائے موت ٹل چکی ہے۔ ہم ان آستانوں میں کیوں آتے ہیں میرے عزیزوں؟ اسی لیے کہ مولا ہم پر آئی ہوئی آفتوں کو ٹال دے، مصیبتوں کو دور کر دے، یہی تو ہمارا بھی نظریہ ہوتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزوں، ان کو یہ ولایت، ان کو یہ تخت و تاج، ان کو یہ جو کرامات ملی ہیں کس وجہ سے ملتی ہیں؟ یہ کون سی باتیں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تعلیمات میں یہ لکھا، مولا کریم جب اپنے
ولایت کا تاج کسی کو پہناتا ہے تو وہ مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے پہناتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو میرے نبی کے پیچھے چلو، میں خود تم سے محبت کروں۔ اور اس آیت کا ترجمہ اگر اشعار کے انداز میں سننا ہے تو شاعر مشرق کی زبان میں یوں سنو کہ محمد سے وفا کی ہم دیتے تھے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کے کائنات کا اللہ تمہاری غلامی کے لیے لگا دیا جائے گا، بس شرط صرف اتنی ہے کہ نبی پاک کی غلامی میں سچے ہو جاؤ۔ آپ کو پتا ہے آج لوگ یہ ڈرے سہمے ہوئے جو موجود ہیں ان کا ڈر میں نکالنا چاہتا ہوں۔ حالات کا رونا روتے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی گئی ہے، جب تک مولا کریم نہیں چاہے گا ہمارا بال بیکا بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونا ہے۔ اسلام کے متعلق مسلمانوں کے متعلق جو پروپیگنڈا یہ نئے نہیں ہے میرے عزیزوں، کربلا کی داستانیں 1400 سال سے سنے آ رہے ہو۔ ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھتے رہے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے بھی رہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا بغداد کو ایسے تاخت و تاراج کیا گیا تھا کہ پورے بغداد میں خون بہایا گیا تھا، اتنا کہ گھوڑے کی ٹاپ پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہوتے تھے، اور لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا مرکز اسلام تھا بغداد، اس کو توڑ دو سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا چنگیز نے اسلام کو ختم کر لیا؟ کیا ہلاکو نے اسلام کو ختم کر لیا؟ کیا یزید نے اسلام کو ختم کر لیا؟ کوئی ایسا ظالم و جابر جس نے تاریخ میں اپنے ظلم کی داستان لکھی ہے کیا اسلام کو ختم کر چکے؟ جب تمہیں تاریخ معلوم ہے ان بڑے بڑے ظالموں نے اسلام کے اس پودے کا کچھ نہیں بگاڑا، تو 5 سال کی نشیڑی حکومتوں سے خوف و حراس میں رہنے کی ضرورت نہیں، کسی طرح کے ڈر کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے شاریان کا۔ آپ کیوں خوف میں؟ بس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، کوئی غلط قدم مت اٹھاؤ، تم اللہ کے بندے ہو، رسول کی امت ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اگر ہے تو کیا یہ جرم ہے تمہارا؟ کیا یہ جرم ہے؟ اس بات سے ڈرتے ہو؟ بلکہ ہونا یہ چاہیے۔ دنیا والے یہ دکھاتے ہیں اپنے جسموں پر کہ ہم بنا کے فین ہیں، بنا کے فالور ہیں۔ ایک فلم کیا دیکھ لی، اس کے طرز طریقے کو اپنا لیا، بالوں میں ڈیزائن کر لیا، کپڑوں میں ڈیزائن کر لیا، اور وہ اظہار کر کے بتاتے ہیں ہم فلاں کے فین ہیں۔ اے غلاموں، تم کیوں اظہار نہیں کرتے کہ تم آمینہ بلال کے فین ہیں؟ اس بات کا ڈر، کیا تم ٹوپی چھپا کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ داڑھی چلا کر کے یہ سوچتے ہو کہ لوگ اس سے راضی ہو جائیں گے؟ خالقی سے یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا کی رضا کے لیے تم اپنے آپ کو بدلتے رہ جاؤ گے، پھر بھی یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے۔ ہم جب ان لوگوں کو 40 سال سے بیچارے کسی پارٹی میں اور کسی نیتا چوٹیاں اٹھانے میں اپنی زندگی صرف کر چکے، لیکن آج وہ حاشیہ بردار ہے، آج ان کو کنارے پر پھینک دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی لیلا ہے جو روز شمر بدلتی ہے۔ آج تو اپنا تھا مدینے کے تاجدار کے پاس دیے ہوتے، اور ایسا حیرت مند رسول ہے دنیا میں بھی طرح نہیں چھوڑتے۔ تم دیکھو گے ایک ہاتھ میرے کندھے پر چادر کھڑی ہوگی اور چادر کھسک کھسک کر کے گر رہی ہوگی، اور میں ایک ہاتھ میں اپنی چادر سنبھالتا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت لے جاتا ہوں۔ ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں شرم کس بات کی ہے، کس بات کا جھٹک، کس بات کا آر؟ بلکہ میں نے یہ محسوس کیا 1-2 سال قبل دلی کی سرزمین پر میرا جانا ہوا تھا۔ ہم نماز کے ساتھ جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں الحمدللہ، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ دل کے دیکھتے ہیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جلو کڑو کچھ اپنے طور پر اظہار کرنے میں آزاد ہے،
नंगे घूम सकते हैं तो हम लिबास मुस्तफा क्यों नहीं? سبحان اللہ. हमारा ये इख्तियार है. दिल्ली की सरजमीन पर कुछ मामला थे, आपको पता है, उसमें मैं भी गया था, 2 साल कबल की बात है. तो कुछ लोगों ने हमसे ये कहा था कि ये इतना बड़ा अमामा तुर्रा है, जुब्बा है, इसको थोड़ा निकाल दे. जगह जगह चेकिंग हो रही है, NSA लगाया गया है और कहीं उठाने भला होंगे. कुछ डरे सेगमेंट में लोग होते हैं. ऐसा नहीं है, मोहब्बत में मशवरे देते हैं. और उस दिन मैंने कहा कि अच्छा, अमामे से और जुब्बे से ऐसा लगता है आपको कि उतार दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा? कहा हाँ, कुछ तो तासुब होता है, कुछ जगह करते हैं. मैंने कहा अगर पूरा उतार दें आप बगैर लिबास के जाएं तो आपके पास गारंटी है कि आपको बताता हूँ, मुझे इस बात पर फख्र होगा कि अगर मुझे दुनिया वाले हथकड़ी पहना है और नाम मुस्तफा पर कैदी बना कर ले जाए, उस वक्त मेरे सर पर मुस्तफा की सुन्नत सजी. मुझे इस बात पर फख्र होगा. ऐसे वैसे के लिबास में जाने से बेहतर है जिनके लिए हम जा रहे हैं उन्हीं का लिबास क्यों ना करें, उन्हीं की सुन्नतों में क्यों ना है. प्यारों मत मेरे अजीज हो. मुझे एक बात याद आती है, शायद 2 साल हो रहे होंगे, मिंबर पर मौजूद बुजुर्ग आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब ने एक बात हमें बताई थी. नागपुर शरीफ बिरादरान आजादी के मौके पर 2 मौलाना लोगों की बात आप सुनते होंगे. वो यहाँ पर नागपुर स्टेशन में उतरे थे और बहुत सारे मुसलमान मिलने के लिए गए थे. लोग पूछ रहे थे हालात बहुत खराब है, फसादात हो रहे हैं, क्या किया जाए? आप डर रहे हैं ना, अभी हालात खराब है. ये तो 70 साल पहले की बात कर रहा हूँ. उस वक्त ऐसे हालात बनाए गए थे. दोनों ने 5-10 मिनट में लोगों को नसीहतन कुछ बातें की. देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ बात आपके सामने नकल कर रहा हूँ. अच्छी बात कही थी. कहा कि तुम लोग आज से 1-2 कामों की पाबंदी कर लो, सब ठीक ठाक हो जाएगा. लोग दुनिया देखे हुए मौलाना लोग थे, नसीहत कर रहे थे. लोगों ने पूछा 2 बातें क्या है, किस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि आज से तुम लोग एक पाबंदी करो कि टोपी पहन के रहोगे, दूसरी पाबंदी करो दाढ़ी रखे रहोगे. लोगों को ऐसा लगता है कि मौलाना लोग सिर्फ दाढ़ी के पीछे पड़े रहते हैं. मेरे अजीजों, किस वजह से कहा जा रहा? उन्होंने कहा वजह यह है कि तुम करोड़ों में हो, दिखते कहीं नहीं हो, दिखते कहीं नहीं हो. तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी, तुम्हारी अपनी शनाख्त तुमने निकाल कर फेंक दिया. पता ही नहीं चलता कि तुम गुलाम मुस्तफा हो. और सिर्फ तुमने अलामत भी अपना ली. मौला कई लोगों के दिलों में हैबत तारी फरमाया. बेशक हैबत वैसी. इसलिए मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में जो वक़ार है, जो इज्जत है और जो रौब है, वो दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों में नहीं है. बड़े बड़े बादशाहों में नहीं है. मैंने मिस्र के सरजमीन पर अपनी तालीम के औकात में, सबसे तालिब इल्मी में मैंने देखा, हिंदुस्तान की सरजमीन से आने वाले वाली से उलूम आला हज़रत मुफ्ती आज़म हुज़ूर ताजुश शरीअह रहमतुल्लाह तआला तशरीफ लाए थे. वो अपने लिबास में, अपने मखसूस लिबास में पूरी दुनिया घूमते रहे. वो ये नहीं देखे कि यहाँ का उर्फ क्या है, यहाँ का लिबास क्या है. वहाँ के उलमा सूट बूट भी पहनते हैं. बड़े बड़े उलमा होते हैं लेकिन सूट बूट पे भी रहते हैं. हज़रत जब तशरीफ लाए थे वो अपने वक़ार के साथ, अपने इमाम के साथ. लेकिन जब मैं खुद हाजिर रहा, वक्त के बड़े आलिम दीन वहाँ के, जिनको ग्रैंड इमाम कहा जाता है, उनके पास अपॉइंटमेंट लिया जाता है. पूरी दुनिया से आने वाले वक्त मिलने के लिए आते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट दिए जाते हैं. हम वहाँ पर मुतारिफ थे. हज़रत के आने से पहले हम भी मौक़िफ़ लेकर के आए थे, वक्त लेकर के आए थे. हमें 15 मिनट का टाइम दिया गया था. जब हज़रत तशरीफ लाए तो पहला इत्तेफाक ऐसा था कि वो 70 साला शेख अपने मशीखा, अपने पार्लियामेंट से उतर करके नीचे हज़रत की गाड़ी पर तशरीफ लाए, हाथ पकड़ करके अंदर ला रहे थे और हम वो जलवा पहली मर्तबा देख रहे थे.
کہ جو شیخ الازہر یا جو گرینڈ امام پورے عرب علماء میں، پورے عرب کنٹریز میں سب سے بڑی حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر لائے تو صحیح 10 منٹ کا ٹائم تھا، لیکن 1 گھنٹہ 20 منٹ تک بیٹھے رہے، حضرت سے گفتگو کرتے رہے، حضرت کے موقف کا احترام کرتے رہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ہے ایک بہت بڑے شخص تھے، اس محفل کے بعد حضرت اس وقت دیکھتے نہیں تھے، کسی نے کہا آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں بڑے عالم تو ہیں، بخاری کے حافظ ہیں، لیکن وہ ٹائی پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت نے برجستہ اسی مجلس میں کہا یہ ٹائی شعار نصارہ ہے، یہود و نصارہ کی علامات میں سے ہے، آپ برائے کرم اس کو نکال دیجیے۔ وہ خود ایک محقق ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے کوئی بیان بازی نہیں کی، حضرت کے سامنے بیٹھتے ہی فوراً انہوں نے اتار دیا۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں میں نے دیکھا اچھے اچھے بڑے بڑے لوگوں پر مولا تعالیٰ ان غلاموں کا رعب طاری کرتا ہے، جو عزت ہوتی ہے۔ حج کے دوران دیکھا کہ وہ اتر کر کے نیچے آئے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، ترکی کی کچھ عورتیں کچھ مرد دوڑتے ہوئے حضور تاج شریعہ کو ملنے کے لیے آ رہی تھی، میں کھڑا تھا ان کی زبان میں، اور بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتے تو نہیں، طواف میں ہم دیکھ رہے تھے ان کی طرف دل کھینچا جا رہا تھا اور ہم ملنے کے لیے آئے۔ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خوبصورتی صرف گورے ہونے کو نہیں کہا جاتا، اجلے ہونے کو خوبصورتی نہیں کہا جاتا۔ ترکی میں، مصر میں، شام میں گورے لوگ بہت ہیں، خوبصورتی کی کمی نہیں ہے، باوجود اس کے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ایک شہزادے کو دیکھنے کے لیے اگر ترکی والے آتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اجلا پن یا گورا پن نہیں، جو انہیں کھینچ لاتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طرف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ساری مثالیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ محمد سے وفا تو ہے، کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب حالات کی طرف میں آتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ بچے نوجوان پریشان اور کہتے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سب گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس طرح روز بروز کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ظالم دنیا تمہارے سے مقابلے کی طاقت کبھی نہیں رکھتی، کبھی ہمت نہیں ہوئی، کبھی سکت نہیں ہوئی۔ اس کی ایک مثال اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں ایک ہاشمی شہزادہ آتا تھا تو لڑنے کے لیے 100 یزیدی کتے آتے تھے، 100 لوگوں سے تنہا ہاشمی شیر مقابلہ کرتا رہا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا رعب رکھا ہے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو طاقت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، لیکن یہ کبھی آمنا سامنا اور مقابلہ کرنے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جو حربہ اپنایا وہ کیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پوری دنیا میں ایک بہت بڑی ہلچل مچانے والے کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ آپ کو پتا ہوگا، صرف ہمارے درمیان نہیں، یورپ ہو، اٹلی ہو، ڈنمارک ہو، امریکہ ہو، یوکے ہو، سب جگہ پر صلاح الدین ایوبی کو پڑھا بھی جاتا ہے، اور ان کے اوپر لکھنے والی کتابیں مصنفین انگریز مورخین ہیں۔ میں انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب سے حوالہ دے کر آپ کو کہتا ہوں، صلاح الدین ایوبی ایک ایسے سپہ سالار اسلام کا نام ہے جس کا ڈے آج یورپ میں منایا جاتا ہے، صلاح الدین ڈے۔ اور ایک وقت تھا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اس زمانے کی بہت ساری عورتیں، یہودی عورتیں بچوں کو رات میں سلاتی تھی یہ کہہ کر سو جا بیٹا صلاح الدین آ جائے۔ کیوں؟ صلاح الدین ایوبی کون؟ کیا وہ کاجو بادام کھا کر کے بہت باڈی بنایا کہ لوگوں کو ڈراتا تھا، طاقت کو قوت کا مالک تھا؟ نہیں میرے عزیز، صلاح الدین ایوبی ایک عاشق رسول کا نام ہے، رسول کا نام۔ صلاح الدین کے ساری صلیبی طاقتیں سب جمع ہو گئی تھی یورپ کی، اور 4 لاکھ کی تعداد میں میدان میں اتر رہے تھے۔ اس وقت صلاح الدین کا حال یہ تھا، سوائے 12,000 کی فوج کے کچھ نہیں تھا،
माइनॉरिटी मेजोरिटी का रोना रोने वाले ये बात जरूर सुने। सलाहुद्दीन के पास 12,000 के अलावा कुछ नहीं था और उस वक्त 4 लाख लोग मुकाबले के लिए उतरे। सलाहुद्दीन अपनी फौज से पूछता है, अपने जर्नलों से और अपने कायदीन से मीटिंग करके पूछता है, क्या ख्याल है तुम्हारा, इस मुकाबले में हम उतरेंगे? देख लो, सोच लो, समझ लो, बहुत भारी तादाद में सलीबी ताकतें उतरी हैं। तो सारे लोगों ने एक जुबान जो जवाब दिया था अपने से फैसला तारीख में रकम कहा है सलाहुद्दीन अय्यूबी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कभी तादाद देखा करते थे? अगर वो देखा करते तो हम भी देखेंगे, अगर वो नहीं देखते तो हम भी नहीं देखेंगे। सहाबा रसूलुल्लाह के जो गुलाम थे, क्या वो तादाद देखकर उतरते थे? सलाहुद्दीन ने कहा, नहीं, मेरे मुस्तफा करीम के गुलाम कभी ये दुनिया की ताकतों को नहीं देखते, बल्कि मक्का से निकाले गए थे, उनके घर उनकी जायदादें छीन ली गई थी और पैबंद लगे कपड़े पहनते थे मेरे आका के गुलाम जब मदीने जा रहे थे। लेकिन उनकी जुबानों पर एक बात ये चल रही थी जिसको देखकर मक्का वाले हजम नहीं कर पा रहे थे। वो क्या थी बात? जब मक्का से हिजरत करके वो सहाबा गए थे, सूरह रोम उतर रही है कुरान में जिसमें कहा जा रहा है अनकरीब तुम कैसर व किस्रा पर काबिज होंगे। और ये सहाबा कुरान पर ऐसा यकीन रखते और कहते कि वो वक्त आएगा कि हम ईरान की सुपर पावर ताकत को धूल चाटने पर मजबूर करें। लोग कहते थे ये फटे कपड़े वाले, घरों से निकाले हुए, इनके पास अपना वतन नहीं और ये सुपर पावर से टकराने की बात करते हैं। लेकिन हजरत उमर का जमाना आने से पहले पहले उन जालिमों ने देख लिया कि किसरा भी टूट गया, कैसर भी टूट गया और सारी सुपर पावर ताकतें मेरे मुस्तफा के गुलामों के कदमों में आकर रहती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो वक़ार है, जो इज्जत है, तुम्हें पता है। मैं सलाहुद्दीन की बात पर आता हूँ, लेकिन एक बात ये भी मैं बता देता हूँ, ऐ मेरे अजीजों, हमने कभी भी तारीख में अपने असलाफ को ये नहीं देखा कि बड़ी बड़ी कुर्सियां, बड़ी बड़ी ताकतें ही तुम्हें उरूज बख्शती है। नहीं, मेरे मुस्तफा की सच्ची गुलामी, हुजूर पाक से वफा तुम्हें हर जगह कामयाब रखती है। उस उमर फारूक की तुरबत पर करोड़ों सलाम। जब किसरा बादशाह के दरबार से लाया हुआ माले गनीमत मदीने में पहुंचाया गया था अमीरुल मोमिनीन के पास, उस माले गनीमत में एक कालीन आया था। किसरा बादशाह की कुर्सी जिस पर रखी जाती थी वो दुनिया का सबसे महंगा कालीन था। अगर कोई उस कालीन पर बैठ जाता तो वो दुनिया में फख्र करता था। वो कालीन भी माले गनीमत में मदीना पहुंचा। साहबा ने अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंचाया कि इस कालीन को कहां बिछाए। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कालीन का क्या किया? मेहराब में बिछा दे, मिंबर पर लगा दे, नहीं, फरमाया मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर रखे, हर कोई अपने पैर पोछे और अंदर आए ताकि दुनिया को पता चले दुनिया जिन कालीनों पर बैठकर फख्र करती है वो मोहम्मद अरबी के गुलामों की धूल में हुआ है। तुम इज्जत कहां ढूंढ रहे हो? तुम अपना पावर कहां ढूंढ रहे हो? मेरे आका के कदमों में है। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही। सलाहुद्दीन 12,000 की फौज के साथ उतरा और अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है, हमने तारीख में पहली मर्तबा ऐसी जंग देखी कि 12,000 के छिद्र टुकड़ों में बदल गए, कोई मुकाबले के लिए खड़ा न हो सका। अब मैं आता हूं असल बात की तरफ। जब दुनिया ने ये देखा कि ये फाका कश मौत से डरना नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दिया। उन लोगों ने यही फैसला किया, ये फाका कश है, भूखे रहते लेकिन मौत से डरते नहीं। अब इनके साथ मुकाबला तलवारों का, बंदूकों का नहीं, इनके साथ जो मुकाबला करना है वो अखलाक की ताल्लुक। और क्या किया गया? फर्स्ट टाइम दुनिया में सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में एक बुराई देखी गई। आपको शिकायत किया कुछ ने कि आपके होनहार फौजी रात के वक्त कुछ तस्वीरें देखते हैं। कुछ तस्वीरें आपने खोज लगाई कि क्या ढूंढ कर आओ।
تو کچھ نوجوان سپاہیوں کے ہاتھوں میں عورتوں کی تصویریں آئی جو شہوت کو پورا کرنے کے لیے. یہ تصویریں یہود و نصارہ نے اس فوج تک پہنچائی. پہلے صرف عام عورتوں کی تھی، پھر اس کے بعد آدھے لباس میں پھر ننگی تصویریں پہنچائی گئی. یہ بنیاد کی فوج کو توڑنے کے لیے کہ ان کو شہوت پرست بنا دیا جائے، ان کی آنکھوں میں جو جمال مصطفیٰ کا خمار ہے وہ نکال دیا جائے، ان کو دنیا کی فریب کر دیا جائے، ان کی آنکھیں آوارہ کی جائے. اور یہ بنیاد رکھی گئی تھی. اور اس سازش کا آج نتیجہ یہ ہے کہ بیج جو انہوں نے بویا تھا آج میں بہت بڑے درخت کی شکل پورنوگرافی کی شکل میں موجود ہے. یہ پورنوگرافی کیا ہے؟ گندی فلمیں، گندی اوریاں تصویریں تمہارے آج ہر موبائل تک پہنچا دی جاتی ہیں تاکہ تم اپنی آنکھوں کو بے حیا کر لو، اخلاق کا قتل کر دو. تمہاری آنکھیں میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی طلب ہی نہ رکھے، تم اسی میں مصروف ہو جاؤ. اور دنیا اس میں کامیاب ہوتی رہی. 2020 میں لاک ڈاؤن کے ٹائم پر میں نے ایک رپورٹ دیکھی. جو انٹرنیٹ پر سرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں 25 سے 30 سال تک کے لوگ یا 18 سے 25 سال کی ایوریج کے جو نوجوان، انہوں نے جو سرچ کیا تھا سرچ رپورٹ میں 90% سرچ صرف پورنوگرافی، صرف گندی تصویریں سرچ کی گئی ہیں، صرف اور صرف بے حیا فلمیں دیکھی گئی ہیں. تمہیں پتا ہے ہالی ووڈ بالی ووڈ کارٹون دنیا سے زیادہ کمائی یہ گندی فلموں کے اندر رکھی گئی ہے. یہ بہت بڑی لابی ہے، بہت بڑی انڈسٹری. یہ آج میں بات کیوں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں؟ آتا ہوں اسی بات کی طرف. یہ بیج بو کر دیکھ چکے، اب یہ درخت بن چکا، ہر ایک کے گھر میں پہنچا دیا، ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچا دیا. ہر نوجوان اپنے آپ کو بچانا آج بہت مشکل سمجھ رہا ہے، بہت مشکل دور آ گیا. سچ بات کہوں، افیون، کوکین، ہیروئن جو نشہ کی چیزیں ہیں یہ چھوٹ سکتی ہے. انٹرنیٹ کا نشہ چھوٹنا بہت مشکل ہے. اس کو ایڈکٹ بنا دیا گیا نوجوانوں کو. ہزاروں بچے صرف پبجی میں ہلاک ہوئے. ان کو ایڈکٹ بنایا گیا. نشہ جیسا ہوتا ہے، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا یہ نشہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک دن بند کر کے دیکھو تمہارے ہاتھ پیر کانپنے لگیں گے. بند کر کے دیکھ لینا پریکٹیکلی. میں نے دیکھا ہے، لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. صبح سے شام تک فیس بک نہیں دیکھا، واٹس ایپ نہیں دیکھا، انسٹاگرام نہیں دیکھا، یہ بے چین ہونے لگ جاتا ہے. کھانے کی طرف توجہ نہیں، لیکن یہ دیکھنے کی طرف توجہ زیادہ ہے. اسے ماں باپ پکارتے رہتے ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں، لیکن وہ پہلے اپنے آئے ہوئے ان میسیجز کو دیکھے گا، چیٹ کرے گا. یہ تمام پوری دنیا نے تمہیں اس میں مصروف کر دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 10 سال سے تمہیں اس چیز کا نشہ دیا جا رہا ہے. اب نشہ کو آزمانے کا وقت آ گیا. بات سمجھ رہے؟ قریب جن نوجوانوں نے مجھ سے سوال کیا تھا یہ حالات کیوں ایسے بنے، میں ان کا جواب دے رہا ہوں. 10 سال سے تمہیں نشہ خور بنا دیا گیا. نشہ اور چیزوں میں ملوث کر کے رکھا گیا. ہوتا ایسا ہے کہ ایک ڈاکٹر کسی کو اگر سن کرنا چاہے، گولی دے گا، انجیکشن دے گا، چیک کیسے کرے گا سن ہوا ہے کہ نہیں؟ سوئی لگا کر یا چونٹی کاٹ کر کے یا کینچی لگا کر کے دیکھے گا. اگر حرکت ہے تو ابھی پورا سن نہیں ہوا. گولی اثر کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے معلوم کرنے کے لیے اسے کینچی لگانا ہوگا، سوئی لگانا ہوگا. میرے عزیزوں، آپ کو 10 سال سے یہ نشہ میں ایڈکٹ کر کے رکھا گیا. اب یہ جو حالات ہو رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا نشہ کام کیا ہے یا نہیں، ہمارا دیا ہوا نشہ ان پر اثر ہوا ہے یا نہیں. یہ جگہ جگہ سے تمہیں کاٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، حضور کو گالیاں دے کر، اسلام کو گالیاں دے کر، قرآن کو گالیاں دے کر. اور اگر یہ قوم سن ہو گئی تو یقین کر جائیں گے کہ ہمارا دیا ہوا نشہ کام کر چکا ہے. پوری قوم سن ہے، خاموش ہے، لیکن اگر حرکت نظر آئی تو ان کے نشے پر پانی پھر جائے گا.
اور یہ سن کرنے کی نشہ کی جو چیزیں انہوں نے پھیلائی عربوں پر تو اثر ہو گیا. میں نے دیکھا ہے عرب نوجوانوں کو اب پتہ بھی نہیں ان کے نبی کو کون گالیاں دیتا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں. قرآن، اسلام اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سلسلے میں صرف زبانی باتیں رہ گئی، باقی ان کی پوری دنیا انٹرنیٹ ہو چکی ہے، انہیں احساس بھی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ان ظالموں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا دنیا بھر میں، مجھے اپنے اس ملک پر اور اپنے اس علاقے پر فخر ہے. ابھی تمہارا نشہ کام نہیں کیا، ابھی تمہارا نشہ کام نہیں کیا ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے تم 10 سال ہمارے بچوں کو نشہ خور بنائے ہوں گے، ہیروئن، کوکین، افیون بیچ کر کے یا انٹرنیٹ کا ایڈکٹ بنا کر کے. لیکن میں نے محسوس کیا 1 سال کے اندر پورے ہندوستان کے جس چپے سے بھی گزرتا ہوں لبیک یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے. اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ ہندوستانی مسلمان گنہگار نہ ہوگا لیکن میرے مصطفیٰ کا غدار نہیں ہے. میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی روح نکالنے کے لیے پچھلے 100 سال سے محنت کی جا رہی ہے. بس تمہارا اتنا سا کام کرنا کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم کا نام آ گیا تو ہر چیز چھوڑ پھر دنیا کو دیکھنا. وہ 100 سال محنت کرے، 500 سال محنت کرے، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. ایک یہودی بھی بہت بڑا عالم پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کا بغداد تباہ کیا، طرابلس تباہ کیا، لیبیا کو ختم کر دیا، مراکش ختم ہوا اور غرناطہ ٹوٹ گیا، کہاں کہاں ہم نے فسادات سب کر کے دیکھ لیے. ان کو چلا وطن کیا، ان کے بچوں کو مارا، ان کے گھروں کو نکالا، ان کی حکومتیں چھینی، سب ہو گیا. لیکن پھر یہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر یہ جمع ہوتے ہیں. پی ایچ ڈی میں اس نے جو ریسرچ کیا، 20 سال ریسرچ کرنے کے بعد ایک سادہ لو مسلمان سے وہ اپنی بات کر رہا تھا. اس مسلمان نے پوچھا تمہاری ریسرچ آخر بتاتی ہے کہ پھر ان کو 1000 توڑنے کے بعد کون جمع کرتا؟ ان کا تو قائد بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو لیڈرشپ بھی نہیں ہے، ان کے پاس مضبوط کمیونٹی لیڈر بھی نہیں ہے، پھر کون جمع کرتا ہے؟ وہ ربی یہودی سر چکا کر کہتا ہے وہ نام محمد جمع کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ایسا ہے کہ پھر انہیں جمع کر دیتا ہے. سچ بتاؤں میرے عزیزوں، میں نے سال بھر میں محسوس کیا ہے ہوں گے ہمارے 1000 اختلافات، ہوں گے ہمارے 1000 جھگڑے، لیکن جب مدینے کے تاجدار کی بات آتی ہے ہر مسلمان اپنے جھگڑے پیچھے چھوڑتا ہے، آمینہ کے لال کو پہلے مقام پر دیکھتا ہے. اسی لیے میں آج آپ سے کہتا ہوں تم اگر اہل سنت و جماعت میں پیران نظام سے وابستہ ہو اچھی بات ہے، تصوف کے مشرب کے جو بھی آپ وابستگی رکھتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، آپ رضوی بات میں ہیں، اشرفی بات میں ہیں، برکھاتی بات میں ہیں، نظامی بات میں ہیں، سارے سلاسل کی نسبتیں بات میں ہیں. پہلی نسبت جو تمہارے ساتھ ہے وہ گنبد خضرا کی نسبت اور اسی نسبت تک لے جانے کے لیے سلاسل ہے، یہ مشالیں اسی نسبت تک پہنچانے والی نہریں ہیں. لیکن اگر آج میں نے محسوس کیا ہے سارے جھگڑے، سارے اختلافات ایک طرف ہو جاتے ہیں حضور پاک کا ذکر کرنے سے، تو کیوں نہ ہم روزانہ یہ طے کر لیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں، کہتے کہتے جب یہ مزاج بن جائے گا تو پھر ہمارا بچہ جو کھڑا ہوگا وہ بات کسی ڈکٹیٹر کی نہیں کرے گا، وہ کسی پانی چونے کی بات نہیں کرے گا. ہمارا نوجوان عشق رسالت میں اگر تربیت پایا ہے تو پھر وہ اپنا آئیڈیل خالد بن ولید کو محسوس کرے، وہ اپنا نمونہ صلاح الدین میں دیکھے گا. عزیزان گرامی وقار، پھر میں اسی بات پر آتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم مولا تعالیٰ کا وعدہ
کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا کر کے دیکھو، اس نبی نے تنہا کبھی نہیں چھوڑا، بے شک بے شک کبھی نہیں چھوڑا۔ میرے عزیزوں، تحدیث نعمت کے لیے میں کہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت مختصر سی زندگی میں وہ حالات بھی دیکھے ہیں، بہت سارے ایسے حالات دیکھے جہاں پر پہنچنے کے بعد مجھے ایسا لگتا اب کوئی راستہ نہیں ہوگا، لیکن پھر چند ہی ثانیے کے بعد ہم ان مشکلات سے ایسے نکلتے جیسے میدے کے آلے میں پھنسا ہوا بال آسانی سے نکلتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا، ہر جگہ محسوس کیا، کئی علاقوں میں اور کئی جگہ پر تحقیق کے نام پر، جانچ کے نام پر، تفتیش کے نام پر جو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ اگر تمہارا دامن صاف ہے تو ڈر کبھی نہیں لگے گا، بے شک دامن صاف ہے تو ڈر کبھی نہیں لگے گا۔ ہم بات کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ سچ بتاؤ، پھر ہم یہ چوڑا دل چوڑا سینہ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں تم کیا خاک مٹاؤ گے؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے، امام زمن برادر اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں، ہم وہاں کی سپاہیوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں، قیامت کے سپاہیوں کے بارے میں، وہاں کے سپاہیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، اس لیے کہ ایک روایت یہ بتاتی ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں پر میرے آقا پردہ ڈالے ہوں گے، کچھ کو اپنے دامن میں چھپائے ہوں گے، اور فرشتے اس کا نام لے کر ڈھونڈ رہے ہوں گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ کہیں دکھتا نہیں ہے، اسے ڈھونڈا جا رہا ہے، آج اس کی سزا ہو سکتی ہے، اس کا حساب ہونا ہے۔ لیکن برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے۔ کیا بات ہے، ناز کرو میرے عزیزوں میرے مصطفیٰ کی نسبت پر اور ان کی غلامی پر۔ آخر میں جاتے جاتے ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، اس نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کے لیے جتنی باتیں میں نے کی ہیں، یہ اولیاء اکرام کا یہی میسج رہا، یہی پیغام رہا۔ ان کے جو ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں تمہیں سرخرو رکھے گا۔ بے شک ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار۔ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ میں حضور کی سنتوں پر آ جاؤں گا تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، میری نوکری چھوٹ جائے گی، دوست احباب مجھ سے دور ہو جائیں گے؟ یہ 4 دن کی بھی دوستی نہیں ہے، یہ وہ دوست ہے جو تمہیں قبر میں ڈال کر مٹی ڈال کر تنہا چھوڑ کر آئے۔ تم پکارتے رہ جاؤ گے کہ 1 گھنٹہ میری قبر پر کوئی بیٹھ گئے، ان میں سے کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا، تمہارا عزیز بھائی بھی، تمہارا باپ بھی، تمہارا بیٹا بھی۔ لیکن تمہیں پتا ہے قبر کی تختیاں بند ہونے کے بعد ایک ذات آتی ہے میرے مصطفیٰ، روشنیاں اجالے لے کر کے آتے ہیں اور تمہاری گھبراہٹ کو دور کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قبر میں جب تمہیں مصطفیٰ کریم کی روشنی کی حاجت ہے، اور قیامت کے دن تمہیں پتا ہے، حدیث سنا ہوگا نا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مخلوق گھومتی رہے گی، سارے نبی کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غیری۔ اس بھرے مجمع کے اندر اگر کوئی کہتا ہے میں تمہاری سفارش کروں گا، وہ میرا آقا و مولا۔ یہ حدیث سنا کہ نہیں سنا؟ جب تمہیں قبر میں اس نبی کی حاجت ہے، روشنی کی حاجت ہے، اور حشر میں بھی اس نبی کی سفارش اور شفاعت کی حاجت ہے، تو پھر بریلی کے امام کو کیوں نہیں سنتے جو پیغام دے کر گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور اسی وجہ سے ہم فخر بھی اس بات پر کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے گا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، میں یہ وعدے کے ساتھ کہتا ہوں، ہم نے جو تاریخ میں پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور اپنی زندگیوں میں دیکھا، اس نبی پاک سے تنہائی میں محبت کرنے والا مجموع میں بھی سرشار رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس مقام پر پہنچاتے ہیں، ایک تاریخی بات کے ذریعے سے بات گفتگو کو میں اپنے سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو اللہ سمرقندی اپنی ایک روایت